آج میں بہت خوش تھی کیونکہ جس لڑکے سے میری شادی ہوئی تھی وہ ایک حافظ قرآن لڑکا تھا اور بہت ہی نیک انسان تھا۔ میں دلہن بنی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد میرا شوہر کمرے میں داخل ہوا اور میرے سامنے بیٹھ کر میرا گھونگھٹ اٹھایا اور پھر میری تعریف کرنے لگا۔ میں چپ چاپ شرماتی ہوئی اس کی باتیں سن رہی تھی۔ پھر اس نے اپنی جیب سے ایک ڈبی نکالی جس میں گولڈ کی ایک رنگ تھی۔ یہ تمہاری منہ دکھائی کا تحفہ ہے، یہ کہتے ہوئے میرے شوہر نے وہ رنگ میرے دائیں ہاتھ کی انگلی میں پہنا دی تھی۔ پھر میرے شوہر نے مجھے کہا کہ آج کی رات تم میرے سامنے بیٹھی رہو اور میں تمہیں قرآن مجید کی تلاوت سناؤں گا۔ یہ کہنے کے بعد اس نے قرآن مجید کی تلاوت شروع کر دی تھی۔ وہ اتنی خوبصورت آواز میں قرآن مجید پڑھ رہا تھا کہ میرا دل خوشی سے جھوم اٹھا تھا۔ قرآن پاک سن کر میرے دل کو سکون مل رہا تھا۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ مجھے آپ کی آواز بہت اچھی لگی ہے۔ اس بات پر میرے شوہر نے کہا کہ چلو پھر تو میں تمہیں روز رات کو تلاوت قرآن پاک سنایا کروں گا۔ پھر اسی طرح ہماری یہ رات گزر گئی تھی۔ صبح میرا شوہر اپنے ہاتھوں سے مجھے چوڑیاں پہنا رہا تھا کہ میری ساس اور اس کی بہن دونوں ہمارے کمرے میں آ گئیں اور غصے سے میرے شوہر کو کہنے لگی، تیرے ساتھ دھوکا ہوا ہے، تیری بیوی بد کردار لڑکی ہے، شادی سے پہلے اس کا کسی لڑکے کے ساتھ چکر تھا، مجھے ساری حقیقت کا پتہ چل گیا ہے، اس کو ابھی یہاں سے نکالو۔ ہمارے خاندان میں کوئی ایسی عورت نہیں آئی ہے اور اس کو کیا لگا تھا کہ کسی کو کچھ پتہ نہیں چلے گا، یہ کنواری نہیں ہے۔ میرے شوہر نے کہا کہ کنواری ہے یا نہیں، بس اب وہ میری بیوی ہے اور میں اس کے خلاف کوئی بات برداشت نہیں کروں گا۔ میرے شوہر نے تو سب کے سامنے یہ بات کر کے میری ساس کا سر ہی جھکا دیا تھا۔ وہ سب میری ساس کو کہنے لگی، لو جی تیرا بیٹا تو گیا، یہ تو ابھی سے ہی زن مرید بن گیا ہے۔ میری ساس میرے شوہر کو ایسے دیکھ رہی تھی کہ جیسے کھا جائے گی۔ میرے شوہر نے کہا کہ میں اب اس کو طلاق نہیں دے سکتا، اپنی زندگی سے نہیں نکال سکتا، اور اگر نکالوں گا تو کیا کہہ کر نکالوں گا، اس طرح تو اس کی بدنامی ہوگی اور ساتھ میری بھی بدنامی ہوگی۔ زندگی میں نے اس کے ساتھ گزارنی ہے، آپ لوگوں نے نہیں۔ کسی پر تہمت لگانا بہت بڑا گناہ ہوتا ہے۔ میری ساس نے کہا کہ اب کہاں گئی تیری پیری مریدی، تو بڑا عالم دین بنا پھرتا تھا۔ میری ساس تو چپ نہیں ہو رہی تھی، مجھے پتا تھا کہ اب میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ میرے شوہر نے مجھے کوئی نہ کوئی بات ضرور سنانی تھی، لیکن جب وہ میرے کمرے میں آیا تو اس نے مجھے ایسی بات کی کہ میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میرا نام عافیہ ہے، میں اپنے خاندان کی سب سے زیادہ خوبصورت لڑکی تھی۔ مجھے ایک منظور نامی لڑکے سے محبت ہو گئی۔ ہم دونوں سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر ایک دوسرے کے دوست بنے اور پھر 2-3 دن کے اندر ہی ایک دوسرے کے بہت قریب آ گئے تھے۔ ہماری پہلے دوستی ہوئی اور پھر یہ دوستی محبت میں بدل گئی تھی۔ محبت جب آپ کو پہلی دفعہ ہوتی ہے تو اس کا اثر بہت زیادہ ہوتا ہے۔ ہم دونوں کے ساتھ بھی یہی معاملہ تھا۔ پھر ایک دن ہم نے سوچا کہ کاش ہم مل پاتے۔ تب منظور نے کہا کہ کیوں نہیں مل سکتے، بس تم تھوڑی سی ہمت کرو تو ہم مل سکتے ہیں۔ پھر ہم نے ملاقاتیں بھی شروع کر دی۔ میں یہاں سے گھر والوں سے کہتی کہ میں بازار جا رہی ہوں اور ادھر سے وہ بھی بازار آ جاتا۔ کبھی میں کہتی کہ میں اپنی دوست کے گھر جا رہی ہوں۔ اسی بہانے ہم دونوں ایک دوسرے کو ملنے لگے تھے، چلنے پھرنے بھی لگے، سیر بھی کرنے لگے، اور پھر ایک دن ایسا آیا کہ ہم دونوں ہر حد پار کر گئے۔ ہم دونوں ایک ہوٹل میں چلے گئے۔ ہوٹل منظور کے دوست کا تھا، ورنہ ایسے آپ کسی ہوٹل میں جاؤ تو وہ آپ سے نکاح نامہ یا پھر شناختی کارڈ وغیرہ ضرور مانگتے ہیں، لیکن وہ اس کے دوست کا تھا۔ اور پھر میں جب گھر واپس آئی تو گھر والوں نے میرے لیے ایک رشتہ تلاش کر لیا تھا۔ وہ لڑکا کون تھا میں اس کو جانتی تو نہیں تھی، لیکن میں نے اس کے بارے میں سنا تھا۔ اس کا نام ظفر تھا اور یہ بچوں کو قرآن مجید کی تعلیم دیا کرتا تھا۔ وہ خود حافظ قرآن تھا اور مسجد میں آذان بھی دیتا تھا۔ یہ صرف لڑکیوں کو ہی حفظ کرواتا تھا کیونکہ یہ گھر گھر جاتا تھا اور کچھ لڑکیاں اس کے گھر بھی آیا کرتی تھیں، یعنی پورے محلے میں اس کی بہت عزت تھی۔ مگر میں تو منظور سے محبت کرتی تھی تو پھر میں اس کے ساتھ شادی کیسے کر سکتی تھی؟ میں نے گھر والوں کو اپنی مرضی بتانے سے پہلے منظور کو کہا کہ ابھی تو صرف رشتہ آیا ہے، تم جلدی جلدی اپنا رشتہ بھیج دو۔ جب گھر والے مجھ سے دونوں کے بارے میں پوچھیں گے تو میں تمہیں سلیکٹ کر لوں گی، کیونکہ منظور نے کہا تھا کہ اس کا گھر بھی اچھا ہے، اس کے بڑے بھائی باہر کے ملک میں ہوتے ہیں اور اس کے ابو کی پینشن بھی آتی ہے اور وہ سب سے چھوٹا بیٹا ہے۔ لیکن اس نے ایسی بات کی کہ میں حیران رہ گئی۔
اس نے کہا کہ ہم لوگ تو اپنی ذات سے باہر شادی نہیں کرتے۔ میں نے کہا کہ تم میرے ساتھ مذاق کر رہے ہو۔ اس نے کہا کہ مذاق نہیں کر رہا، میری شادی تو بچپن میں ہی میری ایک کزن کے ساتھ طے ہو چکی تھی۔ میں نے کہا کہ پھر میرے ساتھ اتنی دوستی کیوں کی، مجھ سے جھوٹے محبت کے دعوے کیوں کیے؟ اس نے کہا کہ محبت تو ایسی ہی ہوتی ہے، لیکن میں شادی تم سے نہیں کر سکتا۔ یہ تو وہی بات تھی کہ وہ مجھ سے جان چھڑوانا چاہتا تھا۔ میں اس کے آگے بہت روئی، میں نے اسے ہر طرح سے منانے کی کوشش کی تھی، بس وہ مجھ سے کسی طرح شادی کر لے، لیکن وہ انکار کرتا رہا۔ پھر ہمارا جھگڑا ہو گیا اور پھر اس نے میرے ساتھ سارے رابطے ختم کر دیے۔ میں بری طرح سے ٹوٹ گئی تھی۔ گھر والوں نے جب کہا کہ تمہاری شادی طے کرنی ہے تو میں نے بھی غصے میں کہہ دیا کہ ہاں کر دیں، اور میری شادی اسی مولوی کے ساتھ طے ہو گئی۔ اس کا نام ظفر تھا۔ ہماری شادی ہو گئی اور آج ہماری شادی کی پہلی رات تھی جب اگلے دن ہی تماشا بن گیا۔ اب وہ اپنی ماں کی باتیں سن کر میرے پاس آیا تھا۔ اس نے آ کر کوئی اچھی بات تو کہنی نہیں تھی، لیکن جب میرے کمرے میں آیا تو اس نے مجھ سے کچھ بھی نہیں کہا۔ اس نے کہا کہ تم نہا دھو کر فریش ہو جاؤ اور اچھا سا سوٹ پہن لو۔ میں نے کہا کہ مجھے آپ سے کوئی ضروری بات کرنی ہے۔ اس نے کہا کہ کوئی ضرورت نہیں ہے ضروری بات کرنے کی، جو کچھ تم مجھے کہنا چاہتی تھی وہ مجھے پہلے ہی پتا چل گیا تھا، لیکن میں برا انسان نہیں ہوں۔ تم ایک جوان اور خوبصورت لڑکی ہو، تمہاری جیسی لڑکی کوئی بھی عقل مند آدمی اپنی باتوں میں لگا سکتا ہے، لیکن اگر قسمت نے تمہیں میرے ساتھ لکھا ہے تو پھر اس کے پیچھے کوئی بہت بڑی مصلحت ہوگی، اس لیے مجھے اس معاملے پہ کوئی بات نہیں کرنی۔ میں نے اپنے شوہر کو عجیب سی نظروں سے دیکھا تھا۔ میں تو اسے اپنے اوپر مسلط سمجھ رہی تھی، لیکن شاید وہ ایک اچھا ہم سفر بن سکتا تھا۔ پھر منظور نے میرے ساتھ کیا کیا تھا، میں نے اسے اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہا اور اس نے مجھے اپنی زندگی سے نکال دیا۔ میں نے اس کے بعد سے منظور کا خیال بھی اپنے دل میں نہیں آنے دیا اور اپنے شوہر کو دل سے قبول کر لیا، اور وہ مجھ سے تھوڑا دور دور رہتا تھا۔ شاید اسے یہ بات قبول کرنے میں تھوڑا وقت چاہیے تھا اور میں اس کو وقت دینے کو تیار تھی۔ اس کے گھر والوں میں میری کوئی عزت نہیں تھی، پر میری امی نے کہا تھا کہ دلہن سونے کی بھی بن جائے، مگر اس کے سسرال والے اس کی قدر نہیں کرتے۔ تم اپنے شوہر کے دل میں جگہ بناؤ تو پھر تمہاری زندگی آسان ہو جائے گی۔ میں نے اپنا دل اب اپنے گھر کی طرف لگانا شروع کر دیا تھا۔ مجھے کسی بات کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ منظور بھی اسی محلے میں رہتا تھا، اس کی خبر مجھ تک پہنچ جاتی تھی، لیکن میری ایک دوست تھی، وہ ہم دونوں کے بارے میں سب جانتی تھی۔ میری یہ دوست کافی بھروسے والی تھی، مجھے اس بات کا کوئی مسئلہ نہیں تھا کہ یہ کسی اور کو بتا دے گی، لیکن اس نے مجھے بتایا کہ منظور نے تم سے جھوٹ بولا ہے، اس کی شادی کہیں بھی طے نہیں ہوئی ہے، وہ تمہیں استعمال کر رہا تھا۔ میں نے کہا کہ میرے ساتھ اس نے بہت برا کیا ہے، لیکن قسمت نے میرے ساتھ اچھا کیا ہے کہ مجھے ایک اچھا شوہر مل گیا ہے جس نے سب کچھ جانتے ہوئے بھی مجھے قبول کر لیا۔ اور میری دوست نے کہا کہ تم کبھی اپنے شوہر کو منظور کے بارے میں مت بتانا، مرد کو اتنا بھی نہیں آزماتے۔ میں نے کہا کہ نہیں، میں اسے یہ کبھی نہیں بتاؤں گی، ویسے بھی اسے سب کچھ پتا ہے، لیکن مجھے تفصیل بتانے کی کیا ضرورت ہے، میں اتنی بھی بے وقوف نہیں تھی۔ میری زندگی سکون سے گزر رہی تھی۔ میرا شوہر روز رات کو مجھے تلاوت قرآن پاک بھی سناتا تھا، مگر میری ایک نند بھی تھی جس کا رویہ مجھے ہمیشہ سے ہی بہت عجیب لگتا تھا۔ اگر میرا شوہر پانی مانگ رہا ہوتا تو وہ اسے پانی تک نہیں دیتی تھی، وہ بس چپ چاپ اور خاموش رہتی۔ اگر میری ساس مجھ سے لڑائی جھگڑا کرتی وہ تب بھی بیچ میں نہیں بولتی تھی، جبکہ تب تو اسے بولنا چاہیے تھا، بس وہ پورا دن گھر کے کام کرتی یا پھر اپنے کمرے میں بیٹھی رہتی۔ میری ساس بھی اس کا ذکر تک نہیں کرتی تھی، ایسے لگتا تھا کہ وہ عورت ہمارے گھر میں رہتی ہی نہیں ہے، صرف میں ہی اس کو دیکھ سکتی تھی، لیکن وہ میری ساس کے سارے کام وغیرہ کر دیا کرتی تھی اور میرے شوہر کا تو نام بھی نہیں لیتی تھی۔ اگر میں اسے کبھی بلا لیتی تو وہ ہاں یا نہ میں جواب دے کر خاموش ہو جاتی۔ مجھے اس سے بات کرنے کے لیے کوئی بات ہی نہیں ملتی تھی۔ میں نے اس سے اتنا پوچھا کہ تمہاری عمر کیا ہے، کیا تم پڑھی لکھی ہو؟ تو اس نے کہا کہ ہاں میں پڑھی لکھی ہوں اور میری عمر 21 سال ہے۔ میں نے کہا کہ ظفر سے بڑی ہو یا چھوٹی؟ اس نے کہا کہ چھوٹی ہوں، بس اس سے زیادہ اس نے مجھے کچھ نہیں بتایا۔ یہ ایک ہمارے گھر کا ایسا کردار تھا جس کی مجھے سمجھ ہی نہیں آتی تھی، لیکن اچھا تھا کہ وہ میری ساس کے ساتھ مل کر میرا خون نہیں جلاتی تھی۔ میرے اس نند کا نام صفیہ تھا۔
یہ شکل و صورت کی خوبصورت تھی اور اس کی شکل میرے شوہر سے بالکل بھی نہیں ملتی تھی۔ گھر میں روز چھوٹی چھوٹی لڑکیاں آتی تھی جن کو میرا شوہر قرآن مجید پڑھایا کرتا تھا، یہی اس کی آمدن کا ذریعہ تھا۔ یہ لوگ اتنے غریب نہیں تھے، ان کے گھر میں سب کچھ تھا، گھر بھی ان کا اپنا تھا اور کھانا پینا بھی میری ساس ہی چلایا کرتی تھی، کیونکہ میرے سسر اس دنیا میں نہیں تھے، لیکن میری ساس کو اچھی خاصی پینشن آتی تھی۔ میرے شوہر کے پاس جتنے بھی پیسے ہوتے وہ اپنے اوپر اور میرے اوپر ہی خرچ کرتا تھا، لیکن میرا شوہر ٹی وی دیکھنے کا بہت شوقین تھا۔ اس نے اپنے کمرے میں ٹی وی بھی رکھا ہوا تھا اور ہم لوگ ہر ہفتے ایک فلم بھی دیکھا کرتے تھے۔ میرے شوہر کی حرکتوں سے بالکل بھی یہ اندازہ نہیں ہوتا تھا کہ وہ اسلام کی طرف اتنا راغب ہے، کیونکہ وہ گانے بھی سن لیتا تھا اور انگلش فلمیں بھی دیکھ لیتا تھا۔ خیر میری زندگی اسی طرح گزر رہی تھی۔ میری ساس مجھ سے کبھی بھی عزت سے بات نہیں کرتی تھی، پر میں خاموش ہو جاتی تھی، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ ان کے دل میں اب ساری زندگی میری عزت تو نہیں آنے والی، اس لیے مجھے عادت ڈالنی پڑے گی۔ باقی جو بھی انہوں نے کرنا ہے وہ کریں گی۔ میں اکثر اپنی امی سے بھی ملنے جایا کرتی تھی۔ شادی کو 1.5 مہینہ ہو گیا تھا۔ سب لوگ پوچھ رہے تھے کہ میرے ہاں امید ہے یا نہیں، لیکن مجھے ابھی خود پتا نہیں تھا۔ اسی طرح 2-3 ہفتے اور گزر گئے اور پھر میری زندگی میں ایک طوفان آ گیا جس کی مجھے بالکل بھی امید نہیں تھی۔ مجھے خبر ملی کہ میرا شوہر اس دنیا سے جا چکا ہے۔ وہ ایک حادثے کا شکار ہو گیا ہے اور اسے دوسرا سانس لینے کا موقع بھی نہیں ملا تھا۔ دوست کے ساتھ گاڑی میں جاتے ہوئے اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا اور وہ موقع پر ہی دم توڑ گیا تھا۔ جب یہ خبر گھر میں آئی تو میری ساس نے بری طرح سے رونا چلانا شروع کر دیا تھا۔ مجھے تو سمجھ نہیں آئی کہ اچانک سے ہو کیا گیا ہے۔ ابھی تو میں نے اپنے شوہر کے ساتھ 2 ہی مہینے گزارے تھے اور اس میں سے بھی مجھے 1 ہفتہ تو اسے قبول کرنے میں ہی لگ گیا تھا۔ صفیہ بھی ایسے کھڑی تھی کہ جیسے اسے کوئی پرواہ ہی نہیں ہو، اور پھر سارے محلے کی عورتیں آ گئیں۔ محلے والوں نے بھی ہمیں یہی بتایا تھا۔ انہوں نے کہا کہ یہ دونوں تو سکتے میں آ گئی ہیں۔ میں تو سکتے میں ہی تھی، لیکن صفیہ کے چہرے پہ مجھے عجیب سا سکون محسوس ہو رہا تھا۔ میرا شوہر اس دنیا سے چلا گیا تھا اور پھر اس کا نماز جنازہ پڑھا کر اسے دفنا دیا گیا تھا، کیونکہ اس کی حالت بہت بری تھی۔ یہ دن ہماری زندگی کا سب سے برا دن تھا۔ میری زندگی تو برباد ہو گئی تھی، کیا مجھے کسی کی نظر لگ گئی تھی؟ سب لوگ مجھے قابل رحم نظروں سے دیکھ رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اس بیچاری کے ساتھ بہت برا ہوا ہے۔ یہ کیا ہو گیا اس کے ساتھ؟ جب میرا شوہر میرے ساتھ اتنا اچھا تھا تو میں نے اس کی صحیح سے قدر نہیں کی، یہ بھی نہیں بتایا کہ میں اسے پسند کرتی ہوں، اس کو دل سے قبول کر بیٹھی ہوں۔ وہ بیچارہ اس دنیا سے چلا گیا تھا، میں نے اب واپس اپنے گھر جانا تھا یا یہی رکنا تھا، یہ معاملات ابھی طے نہیں ہوئے تھے۔ میری امی نے کہا تھا کہ ابھی یہ لوگ بہت دکھ میں ہیں، تم ان کو تسلی دو، اور میں اپنے گھر نہیں گئی تھی، لیکن جب میرا دل بہت اداس ہوتا تو میں اپنے شوہر کی قبر پر چلی جاتی تھی۔ میں 1 دفعہ پہلے گئی تھی اور آج دوسری دفعہ آئی تھی، لیکن آج جب سامنے کا منظر دیکھا تو حیران رہ گئی، کیونکہ اس کی قبر سے دھواں نکل رہا تھا۔ میرے شوہر کی قبر کو دیکھ کے میرے دماغ میں ایک ہی بات آئی تھی کہ ہم لوگوں نے تو اگربتیاں نہیں لگائی تھی، تو پھر یہ دھواں کہاں سے اٹھ رہا ہے، اور کیا کوئی یہاں پر آیا تھا جس نے تھوڑی دیر پہلے اگربتیاں لگائی ہوں؟ لیکن اگربتیاں تھی تو پھر خوشبو کہاں تھی؟ میں آگے گئی تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میرے شوہر کی قبر میں سے دھواں نکل رہا تھا اور وہاں ایسی تپش تھی کہ میرا جسم جلنے لگا تھا۔ میں بڑی مشکل سے وہاں کھڑی ہوئی تھی۔ میں حیران رہ گئی، یہ دھواں ایک طرف سے نکل رہا تھا۔ میں بڑی عجیب سی کیفیت میں آ گئی تھی، جیسے آپ نے زندگی میں کچھ دیکھنے کے بارے میں سوچا ہی نہ ہو اور وہی منظر آپ کے سامنے آ جائے، تو پھر آپ کی حالت بھی ایسی ہو جاتی ہے جس کو آپ بیان نہیں کر پاتے۔ میں واپس گھر آ گئی اور اپنی ساس سے کہا کہ میرے ساتھ ایک بڑی عجیب سی بات ہوئی ہے۔ جب سے میرا شوہر اس دنیا سے گیا تھا، ساس کا رویہ میرے ساتھ ذرا بہتر ہو گیا تھا۔ میں نے کہا کہ ظفر کی قبر سے دھواں نکل رہا تھا اور وہاں اتنی تپش تھی کہ مجھ سے کھڑا نہیں ہوا جا رہا تھا۔ میری ساس یہ بات سن کر حیران رہ گئی اور یہ بات صفیہ نے بھی سن لی تھی۔ میری ساس نے کہا کہ یہ تو کیا کہہ رہی ہے؟ میں نے کہا کہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آئی ہوں۔ میری ساس نے کہا کہ نہیں نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، میرا بیٹا تو بڑا نیک تھا، لوگوں کو قرآن پاک پڑھاتا تھا، اس نے تو ایک حج بھی کیا ہوا تھا، یہ کیا بات ہو گئی؟ دھواں کیوں نکل رہا ہے؟ میں نے کہا کہ مجھے نہیں پتا،
میری ساس کو مجھ پر یقین نہیں آیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ تو جھوٹ بول رہی ہے، تو پاگل ہو گئی ہے، تو نے غلطی سے کچھ اور دیکھ لیا ہوگا، کوئی اگر بتی وغیرہ ہوگی، کسی نے سائڈ پہ کوئی آگ لگائی ہوگی۔ میں نے کہا کہ مجھے نہیں پتا، لیکن میں نے جو دیکھا ہے وہ آپ کو بتا دیا ہے۔ میں اگلے دن پھر سے شوہر کی قبر پر گئی تو پھر سے یہی منظر تھا۔ اب تو میں نے اپنے سر کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ لیا تھا۔ آخر معاملہ کیا تھا؟ میں بہت پریشان تھی۔ کیا میرا شوہر کسی عذاب میں تھا؟ اس کی زندگی ختم ہونے کے باوجود بھی اس کو کوئی عذاب مل رہا تھا، لیکن کیوں؟ اس کی تعریف تو سارا محلہ کرتا تھا۔ میری ساس کو بھی اس بات کے بارے میں پتا تھا اور صفیہ کو بھی، یعنی گھر والوں کو پتا تھا۔ صفیہ اس موضوع پہ کچھ نہیں بولتی تھی اور میری ساس پریشان رہتی تھی۔ وہ کبھی قرآن خوانی کرواتی تو کبھی خود قرآن پاک پڑھ کر اس کا ثواب میرے شوہر کو بھیجتی، تاکہ اگر اس پہ کوئی عذاب آئے تو وہ ختم ہو جائے۔ مجھے بھی یہی کہتی کہ میں زیادہ سے زیادہ ذکر کیا کروں اور ایک پل کو بھی نہ بیٹھوں، شاید میرے شوہر پر کوئی عذاب آیا ہوا ہے اور اگر میں اس طرح سے پڑھائی کروں گی تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ محلے والوں کو بھی اس بات کا پتہ چل گیا تھا اور یہ بات پھیل گئی تھی۔ لوگ بھی حیران تھے کہ یہ تو بڑا نیک آدمی تھا، پھر اس نے کون سا ایسا گناہ کیا تھا؟ لوگ اس کے بارے میں کچھ برا تو نہیں کہہ رہے تھے، لیکن سوال جواب میں پڑے ہوئے تھے۔ ایک دن میں اسی طرح قرآن پاک پڑھ رہی تھی، میں نے کھانا نہیں بنایا تھا۔ مجھے صفیہ نے کہا کہ آ کر کھانا کھا لیں۔ میں نے کہا کہ میں نے تو ابھی کھانا بنایا نہیں ہے، پھر کھانا کہاں سے آ گیا؟ اس نے کہا کہ میں نے بنا دیا ہے۔ میں نے کہا کہ تمہارا شکریہ، تم نے آج میری مدد کی ہے۔ اس نے کہا کہ میں نے تمہیں آج ایک بات بتانی ہے۔ وہ مجھے اپنے ساتھ اپنے کمرے میں لے گئی۔ اس نے کہا کہ یہ بات کسی اور کو مت بتانا، لیکن جو تمہارے شوہر کے ساتھ ہو رہا ہے وہ بالکل ٹھیک ہو رہا ہے۔ میں نے کہا کہ کیا مطلب ہے؟ اس نے کہا کہ کیونکہ تمہارا شوہر جیسا نظر آتا ہے ویسا بالکل بھی نہیں تھا۔ وہ ایک گناہگار آدمی تھا، اتنا گناہگار کہ اگر اس کی اصلیت تم جان لو تو اس کے لیے کچھ بھی دعا نہیں کرو گی۔ میں نے کہا کہ کیا مطلب ہے؟ مجھے صحیح صحیح بتاؤ، تم کیا کہنا چاہتی ہو؟ اس نے کہا کہ میں تمہارے شوہر کی بہن نہیں ہوں، میں اس کی دور کی کزن ہوں۔ میرے ماں باپ اس دنیا میں نہیں ہیں اور جب میں بہت چھوٹی سی تھی تب یہاں پہ رہنے آئی تھی، کیونکہ میرے ماں باپ اس دنیا سے جا چکے تھے۔ تمہارا شوہر میرے ماموں کا بیٹا ہے، بس میں یہاں آ کر رہنے لگی، لیکن تمہارا شوہر مجھ پر بہت غلط نظر رکھتا تھا اور پھر مجھے دھمکی دے کر میرے ساتھ غلط حرکتیں کرتا تھا۔ جب میں نے یہ بات سنی تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں نے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس نے کہا کہ بس یہی سچ ہے، اور پہلے تو یہ بات کسی کو پتہ نہیں تھی، لیکن پھر تمہاری ساس کو پتہ چل گئی تھی، لیکن انہوں نے بھی کچھ نہیں کہا، کیونکہ میرے ساتھ ساتھ ان کے بیٹے کی بھی بدنامی ہو جانی تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ وہ بڑا نیک انسان تھا جس نے سوچا ہوگا کہ کوئی بات نہیں، میری بیوی اگر پہلے کسی کے ساتھ تعلق میں رہ چکی ہے تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ سچ تو یہ ہے کہ اس نے میرے علاوہ جو لڑکیاں اس کے پاس آتی تھی ان کے ساتھ بھی بہت غلط کام کیے ہیں، مگر اس کی قسمت اچھی کہ کبھی کسی لڑکی نے اپنے والدین کو یہ بات نہیں بتائی تھی، کیونکہ وہ اسے جان سے مار دینے کی دھمکی بھی دیتا تھا۔ اب خود سوچو، ایسے مرد کو پاک صاف عورت کہاں سے ملے گی؟ لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ ان لوگوں نے مجھے اپنے گھر میں پناہ دے رکھی ہے، لیکن یہاں پر میرے ساتھ کیا ہوتا رہا ہے وہ میں ہی جانتی ہوں۔ میرے شوہر کے ساتھ بالکل ٹھیک ہو رہا تھا، اس پر ایسا ہی عذاب آنا تھا جس نے ایک معصوم لڑکی کو پناہ دینے کے بہانے اسے ایسے حالات میں رکھا تھا۔ میں نے اپنے گھر جانے کا ارادہ کر لیا تھا۔ مجھے صفیہ سے ہمدردی ہو گئی تھی۔ تبھی میں کہوں کہ وہ اس گھر کے کسی بھی معاملے میں بولتی کیوں نہیں تھی، کیونکہ وہ اس گھر کو اپنا گھر نہیں سمجھتی تھی، اور پھر یہ گھر اس کا اپنا ہو بھی نہیں سکتا تھا جہاں اس کے ساتھ روز اتنا بڑا ظلم ہوتا تھا۔ میری ساس کو بھی پتہ چل گیا تھا کہ شاید اسی نے مجھے حقیقت بتائی ہے، لیکن میری ساس بھی مجبور تھی، کیونکہ صفیہ کے علاوہ اس کا کوئی بھی نہیں تھا۔ اگر وہ اس کے ساتھ بھی معاملات بگاڑ لیتی تو پھر اس کے بڑھاپے میں اس کا ساتھ کون دیتا؟ صفیہ گھر کے سارے کام بھی کرتی تھی اور کھانا بھی بناتی تھی۔ اب وہ لوگ اسی طرح رہتے ہیں اور میں اپنے گھر میں واپس آ چکی ہوں۔ میرے شوہر کی قبر سے دھواں نکلنا تو بند ہو گیا ہے، لیکن اس کی قبر اکثر گر جاتی ہے۔ سچ کہتے ہیں کہ اگر آپ کسی پر ظلم کریں جس کا اللہ کے سوا اور کوئی نہ ہو تو پھر آپ اس کی بد دعا اور آہوں سے بچ نہیں سکتے، چاہے آپ جتنے مرضی نیک ہوں۔
آپ کو عبرت کا نشان بنا دیا جائے گا۔ اور میرے شوہر کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا۔